میرے سرکار نہ سمجھاتے تو سمجھاتا کون. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے میزبان وقاص بھٹی. صاحبان ذی وقار، زرخیز ذہنوں کا یہ شہر، دارالسرور بہاولپور، قلب پاکستان، شہر درود و سلام. اس شہر کی ایک باکمال شخصیت پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم صاحب ہمارے درمیان موجود. نہایت ادب سے، نہایت احترام سے التماس کریں گے تشریف لائیں گے، بطور مہمان اعزاز آج کی اس شام میں شریک ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم صاحب. بھرپور استقبال کیجیے گا. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم صاحب. صاحبان ذی وقار، زندگی کے کسی موڑ، کسی مقام پر مہربان موسموں سے واسطہ تو پڑا ہوگا. جب تیز تند دھوپ کے بعد گھنیرے سائے سائبان بنے ہوں گے، جب زرد رنگوں کی تلخ روش کے بعد ہریالی کی لالی سکھ سندیسے بانٹتی ہوئی ساتھ چلنے لگی ہوگی، جب طوفانی لہروں کی شدت حسین ساحل کی صورت ایک نرم حدت میں تبدیل ہوئی ہوگی. اگر آپ اپنی حیات میں ان آثار سے مسرور ہوئے ہیں تو پھر یقیناً آپ کی ملاقات آواز کی دنیا کے اس مسافر سے ضرور ہوئی ہوگی جن کا قد لمبا، پیشانی چوڑی، آنکھیں موٹی موٹی، لہجہ مٹھاس بھرا، زلفیں سرمئی اور سفید، اور باتیں تہذیبوں کی بازیافت کرتی ہوئی. شاعر نے شاید انہی کے لیے کہا تھا، بدن مہتاب جیسا، قد و قامت کہکشاں جیسا، ہمارے شہر میں ایک شخص آسمان جیسا. تو آسمان جیسے شخص ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر صاحب کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد صفوان. ان سے التماس سے تشریف لائیں گے حافظ محمد صفوان. السلام علیکم. میرا موضوع جو ہے، میں نے سب کی سائبر دنیا میں سرائکی کا ایک ضروری حوالہ، یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے آج آتے ہوئے آدھے گھنٹے میں چند پوائنٹس بنائے ہیں. میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. ٹیکنیکل ہے میری گفتگو. میں کوشش کروں گا کہ آسان ترین اردو میں، یعنی کوئی غیر ضروری یا یہاں کے لوگوں کو جو سمجھ نہ آئیں اصطلاحات کو استعمال نہ کروں. میری گفتگو شروع ہوتی ہے رسم خط سے. اردو اور پاکستانی زبانیں ساری، سرائکی، پنجابی، سندھی، بلوچی وغیرہ، ان سب کے رسم خط کو مشین ریڈیبل بنانے کے لیے کہ وہ کمپیوٹر پہ لکھا جا سکے اور مشین کو سمجھ بھی آ سکے، اس کے لیے کام ہوتا رہا. تو لوگ جانتے ہیں کہ جو پہلا اخبار چھپا یعنی وہ کمپیوٹر کی پرنٹنگ میں، وہ لاہور سے چھپا جنگ. اس کی ایفرٹ ہے، کہانی ہے. وہ کہانی اگر کسی نے پڑھنی ہے تو وہ رضا علی عابدی کی کتاب میں دیکھ لے یا کسی اور میں دیکھ لے. کوئی بہت بڑی ایفرٹ تھی. اس سے یہ ہوا کہ لوگ اپنی چیز خود شائع کرنے اور خود چھاپنے کے قابل ہو گئے. کاتب کی جو محتاجیت تھی اس سے بچ گئے. یہ بہت بڑا یعنی لینڈ مارک تھا. اور یہ کمپیوٹر اور آئی ٹی والے جو ہیں، ان لوگوں کا یہ احسان ہے اردو کے اسکرپٹ پہ اور ساری پاکستانی زبانوں کے اسکرپٹ پہ کہ انہوں نے اس کو مشین ریڈیبل بنا دیا. اس وقت کی مشین ریڈیبلٹی مختلف تھی. یہ کام آگے چلا تو مشین ریڈیبل کا مطلب جو اصل میں آج ہے کہ مشین سمجھے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے تو لفظوں کی تصویریں آتی تھیں، ہم انہیں لیگیچر کہتے ہیں. تو پھر یہ ایسے کوڈ جیسے انگریزی اب لکھی جاتی ہے اور زبانیں لکھی جاتی ہیں، مشین سمجھتی ہے اور اس کو رپلائی کرتی ہے. تو ویسے یہ ہماری جو زبانیں ہیں یہ بھی، تو اس کو آج آپ دیکھ لیں، اگر آپ مثلاً آپ فیس بک پہ کوئی
کمنٹ کرتے ہیں جو کہ کمیونٹی اسٹینڈرڈس کے خلاف ہے تو ود ان سیکنڈس آپ کو باؤنس کرتے ہیں. مشین سمجھ گئی ہے, فیس بک کے وہ سب سمجھ گئے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, تو مشین نے سمجھایا اور مشین آپ کو آٹومیٹیکلی رسپونڈ کرتی. اس کو کہتے ہیں مشین ریڈیبلٹی. تو یہ کام ہوتا رہا. پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے, اب لوگوں کی چاہت میں اضافہ ہوا, تو ایک لائن ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں URL. اوپر ایک لائن ہوتی ہے جس میں ایڈریس لکھتے ہیں. آپ نے google.com لکھنا ہے, یا hotmail.com لکھنا ہے, تو اس کے اندر آپ ٹائپ کرتے ہیں. تو یہ جو ہم انگریزی میں ہند سے ٹائپ کرتے ہیں رومن کے, لوگوں کی خواہش پیدا ہوئی اور طلب پیدا ہوئی کہ یہ بھی ہماری پاکستانی زبانوں میں لکھا جائے. یہ والی لائن, اس میں آپ گوگل کو گاف باؤ گاف نام لکھیں, اوکے, اور اس طرح لکھیں. تو جو مسئلہ ہے پاکستانی زبانوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ الفابیٹ تو ایک ہے لیکن کئی لوگ اس کو کئی طرح لکھتے ہیں. مثلا سندھی زبان میں, سندھی اسکرپٹ کے اندر, سندھی کے اسکرپٹ کے اندر کاف جو ہے وہ 3 طرح لکھا جاتا ہے. کاف, کتاب والا کاف. ایک ہے وہ کشش کے ساتھ لکھتے ہیں. دوسرا ہے وہ چوڑا سا لام ڈال کے اس کے اندر ایک طوطا بٹھا دیتے ہیں یا اس کے اندر بطخ بٹھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچھا. تیسری شکل کاف کی وہ ہے جو کہ جڑا ہوا کسی لفظ کے ساتھ ہو. مثلا کتاب میں کاف کی شکل ٹوٹ جاتی ہے تے کے ساتھ جڑنے کے بعد. تو یہ آنکھ تو اس کو دیکھ لیتی ہے, لکھنے والا بھی جانتا ہے, لیکن مشین اس کو نہیں جانتی کہ کون سا کوڈ ہے جو استعمال ہو رہا. کہ کاف کے 3 کوڈ ہیں, لفظ ایک ہی ہے, کریکٹر ایک ہی ہے, کوڈ 3 ہے. اس میں سے کوئی کون سا کوڈ استعمال کر رہا ہے, اب یہ مشین جانتی ہے, مشین کو سمجھ آنی چاہیے, آنکھ نہیں دیکھ پاتی اس کو. تو اس چیز کو طے کرنے کے لیے بیٹ کمیٹیاں بنی اور ساری ایڈریس جو ہے URL کا یہ بھی پاکستانی زبانوں میں ٹائپ ہو سکتا ہے, لوگ لکھیں تو لکھا جاتا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں یہ جو ایڈریس ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. www, پھر وہ جو سائٹ ہے اس کا نام, اور ڈاٹ اس کے آگے ڈومین, اسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا کوئی قوم ہے, org ہے وغیرہ. اس کے بعد فل سٹاپ کے بعد ملک کا نام آتا ہے, google.com.pk. میں btcl.com.pk, جو .pk ہے, .sa ہے, .uk ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو آخری 2 الفابیٹ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈومین نیم, IDN, انٹرنیشنل ڈومین نیم. انٹرنیشنل ڈومین نیم اس کے اندر پاکستان کا نام جو PK لکھا جاتا ہے, اس PK کو ساری پاکستانی زبانوں میں لکھا جا سکے, جس میں بلوچی شامل ہے, سندھی شامل ہے, پنجابی شامل ہے, سرائکی شامل ہے, پشتو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو ساری زبانوں میں لکھا جا سکے اور مشین اسے سمجھے. یہ کام کرنے کے لیے 1920 اپریل 2008 کو ایک کانفرنس ہوئی تھی فاسٹ میں, لاہور میں. اس میں یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی کہ کون سا کوڈ کس کو دیا جائے گا. وہ کوڈ طے کرنے کے لیے وہاں ٹیکنیکل کمیٹیاں بنی. ان کمیٹیوں میں ایک کمیٹی سرائکی کی تھی, ایک پنجابی کی تھی, ایک بلوچی کی, اور وغیرہ سارے پاکستان سے ٹیکنیکل ہینڈ جو ہیں وہ لوگ آئے. تو اس جو کمیٹیاں تھیں اس میں سرائکی کی کمیٹی کے لیے ڈاکٹر آسن باقا, ڈاکٹر قاسم بوگیو اور یہ خاکسار حافظ افغان, یہ 3 لوگ تھے. پنجابی کی کمیٹی میں 2 لوگ تھے, میں اس میں شامل تھا. میں نے 2 کمیٹیوں میں کام کیا. پنجابی کی کمیٹی میں میں شامل تھا اور میرے ساتھ تھی, یا میں ان کے ساتھ تھا, ڈاکٹر شائستہ نصرت جو اس وقت پلاک کی چیئرپرسن تھی. یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں. اس دن میں ہم لوگوں 2 دنوں میں ہم نے یہ فیصلے کیے کہ کون سا کوڈ جنریٹ ہوگا. آپ کچھ بھی لکھیں تو کوڈ صحیح جنریٹ ہوگا. تو سرائکی کے لیے جو ڈاکومنٹ بطور ریفرنس پیش کیا وہ یہ رسالہ تھا جس کا نام جرنل آف سرائکی لینگویج اینڈ ریسرچ ہے, جس کے مدیر ڈاکٹر نصراللہ خان.
ڈاکٹر نصر اللہ خان. اچھا یہ جو ہی یہ ختم ہوا اس کے بعد URL میں IDNs میں پاکستانی لینگویجز مکمل ہو گئی. یہ وہ آخری کلپ جو کہ IDNs کے لیے کیا گیا، جو آخری چیز تھی ٹیکنیکل کمیٹی کے پاس کہ اس کے بعد انٹرنیٹ پہ سرائکی بالکل ٹھیک چلے گی، وہ چیز ڈاکٹر صاحب کے اس رسالے سے ہم نے اس کو سپورٹ دیا اور یہ میں نے پیش کیا. اس میں ہے میرے پاس تھی اس وقت میں اپنا سعد اللہ خان کھیترا صاحب کی جو بٹی سرائی کی لغت ہے وہ تھی، لیکن اس بٹی سرائی کی لغت میں پرابلمز اس کے اندر پورے طور پہ کوڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی ہوئی تھی. اس کے اندر شاعری بھی ہے، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جن لوگوں نے یہ دیکھا اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس کے اندر سارے کریکٹرز سرائکی کے کریکٹر یعنی حروف تہجی وہ جو ٹھیک لکھے ہوئے ہیں اور جن کو ہونا چاہیے وہاں پر یونیکوڈ کے اندر، وہ یہاں سے اس کو ہم نے سپورٹ مہیا کی. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کا نام ہمیشہ اس میں شامل رہے گا. ڈاکٹر صاحب کا نام اس تاریخ میں ہمیشہ شامل رہے گا. بہت